اللہ کی طرف جانے والا راستہ بہت طویل ہے اور ہم اس پر کچھوے کی چال چل رہے ہیں، لیکن مقصد یہ نہیں کہ ہم منزل تک پہنچ جائیں، بلکہ مقصد تو یہ ہے کہ جب ہمیں موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہی چل رہے ہوں۔ 3 باتیں تمہارے ساتھی کے دل میں تمہاری محبت کو پختہ کر دیں گی۔ نمبر 1، تمہارا اسے سلام میں پہل کرنا۔ نمبر 2، اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا۔ نمبر 3، اس کو اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا۔ دنیا منتقل ہونے والی اور فانی چیز ہے۔ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ ایک خوبصورت اور باوقار گفتگو ایک خوبصورت زبان سے نکلتی ہے، اور ایک خوبصورت زبان خوبصورت دل کی عکاسی کرتی ہے، اور ایک خوبصورت دل ایک خوبصورت انسان کی عکاسی کرتا ہے۔ لہٰذا اگر گفتگو بہترین بنانا چاہتے ہیں تو خوبصورت دل کے مالک بنیے، ایسا دل جو حسد، تجسس، بدگمانی اور منفی خیالات سے پاک ہو۔ اپنی عمر اور پیسے پر کبھی اعتبار مت کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ ضرور ختم ہو جانے والی ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ اصل بندہ تو وہ ہے جسے اپنے جسم کی نہیں بلکہ دل کے مردہ ہو جانے کی فکر ہو۔ عالم علم کے سہارے اور جاہل سازش کے سہارے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ادب اور احترام پہلا قرینہ ہے انسان ہونے کا۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئیں گے۔ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، ہر شخص کو اسی کا اجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ ایک بار ٹھوکر نہیں کھاؤ گے تو آگے کے لیے سبق کیسے سیکھو گے؟ ایک بار گرو گے نہیں تو اٹھنا کیسے سیکھو گے؟ آزمائش تو بہانہ ہے تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا۔ آزمائش پر پورا نہیں اترے تو اللہ کو کیسے جان سکو گے؟ آپ کو ہمیشہ ایسے آدمی کی نصیحت پر عمل کرنا چاہیے جو آدمی خود اپنی نصیحت پر عمل کرتا ہو۔ چائے اور کردار جب بھی گرتے ہیں تو داغ ضرور لگتا ہے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی پکچر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں غور کریں، اس سے زیادہ حقیقت پر مبنی ناول یا مووی کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس میں اصلاح کی بھی گنجائش ہے بشرط یہ کہ اگر ہم چاہیں تو۔ دروازہ زور سے بند کرنے پر چیزیں توڑنے اور اونچی آوازوں سے کچھ نہیں بدلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ میں۔ پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہوا تھا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے تو اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اگر مسجد سے باہر کی زندگی اور مسجد کے اندر کی زندگی ایک جیسی ہو جائے تو سمجھ لیں کہ نماز قائم ہو گئی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔
ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ شیطان ہو سامنے پختہ ایمان ہو، فرعون ہو عصائے موسیٰ درمیان ہو، حق ازل سے ہی کفر پہ حاوی رہا ہے، چاہے حسین کے سامنے یزید حکمران ہو۔ یہ روح کچھ بھی ہو جائے ہمیشہ اداس رہے گی، کیونکہ یہ دنیا اس کا گھر نہیں۔ آپ کو کسی رویے سے تکلیف ہوئی ہے تو اس رب کو بتائیں۔ ہر انسان کا دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو الٹ پلٹ کر دے گا۔ آپ اپنے رب کو چھوٹے بڑے بظاہر نظر نہ آنے والے کاموں میں یاد رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ بڑا مشکل ہے ضبط کا وضو سنبھالنا، بڑی لمبی یہ صبر کی نماز ہوتی ہے۔ اگر آپ فطرتاً مخلص انسان ہیں تو یاد رکھیں آپ کو کھونے والا ہر شخص اپنا نقصان کرے گا۔ انسان اتنا بھٹک گیا ہے کہ اسے اپنی قبر کے معاملات کا نہیں پتہ، لیکن دوسروں کے جہنم جانے کا پورا یقین ہے۔ اچھے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں دل خود کہے وہ اچھے ہیں، کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ عاجزی اور باطنی سکون ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا سکون اور استحکام کا احساس اتنا ہی بڑھتا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، صرف انسان ہی ہے جو اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ کسی کو کسی چیز کا احساس زبردستی نہیں دلایا جا سکتا۔ اگر ایسا کرنا ممکن ہوتا تو دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ منہ سے نکلنے والی ہر بات کا استقبال کان کرتے ہیں، سوائے مسکراہٹ کے، اس کا استقبال دل کرتا ہے۔ اگر آپ اپنا وقت اسی امید پر گزار رہے ہیں کہ جس کسی نے بھی آپ کا دل دکھایا وہ کبھی پچھتائے گا یا پھر اس کے نتائج بھگتے گا، تو آپ اپنے دل و دماغ کو دوسری بار اذیت دینے کی اجازت دے رہے ہیں۔ انسان کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میں نہیں کر سکتا، اور کامیابی کی سب سے بڑی وجہ چلو ایک بار اور کوشش کرتے ہیں۔ خود پہ بھروسہ کرنا سیکھ لو، سہارے کتنے بھی سچے ہوں ایک دن ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے، ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ کچھ تعلق روز کنواں کھود کر پانی بھرنے کے جیسے ہوتے ہیں، لیکن اگر پانی میٹھا ہو تو یہ مشقت بھی گوارا ہو جاتی ہے۔ جب اپنی ناقدری کسی کے دل میں دیکھ لو تو پھر کبھی ادھر دستک مت دینا، کیونکہ دوسروں کے بدلے رویے دیکھ کر انسان کا پیچھے ہٹ جانا ساتھ رہ کر روز اپنی حیثیت کو کم ہوتے دیکھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اگر آنے والی خوشی کی توقع فریب ہے تو آنے والے دکھ کا خوف بھی تو وہم ہو سکتا ہے۔ اچھا سوچنا ہمارے اختیار میں ہے تو برا سوچنا بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ سفر چاہے کسی انسان سے محبت کا ہو یا خدا کی طرف ہجرت کا، مسافر وہی قبول ہوتا ہے جو ایک ہی در کا ہو۔ انسان کو ہمیشہ اپنے کل سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے پاس وہی لوٹ کر آتا ہے جو وہ بوتا ہے۔ اللہ سے ڈرو اور کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو۔ لوگوں کی نگرانی نہ کریں، ان کی لغزشوں کو تلاش نہ کریں، ان کے راز افشا نہ کریں، اور لوگوں کی ہر وقت جاسوسی نہ کریں، بلکہ اپنی ذات پر کام کریں اور اپنے عیب اور غلطیاں دور کریں۔ پھر سے نہیں ہوتی تعلقات میں بحالیاں، جو بدل گیا سمجھو مر گیا۔ پرفیوم کی بوتل ٹوٹنے سے شدید خوشبو ضرور آتی ہے، لیکن آخری بار
لہٰذا جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں انہیں بیوقوف مت سمجھیں۔ یہ سچ ہے کہ ہر کوشش سے کامیابی نہیں ملتی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر کامیابی کے پیچھے سخت کوشش ہوتی ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوق کو تنگ کرتے ہوئے اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہر شیر پہ سوا شیر بیٹھا ہے تو شاید اتنی خرابیاں پیدا نہ ہوں۔ ہر ظالم پہ ایک وقت آتا ہے کہ اسے لگتا ہے اس سے بڑا مظلوم اس دنیا میں کوئی نہیں، اور یہی میرے اللہ کا انصاف ہے۔ خود پر غور و فکر کرو گے تو اپنا راستہ پا لو گے، اپنی منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ جہاں سوال کے بدلے سوال ہوتا ہے وہیں سے محبتوں کا زوال ہوتا ہے۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی سہی، کسی کا بن کے رہنا کمال ہوتا ہے۔ ایک پل کی پریشانی حقیقت میں پریشانی نہیں، وہ تو آزمائش ہے۔ تو تمہیں چاہیے خاموش رہو، غور و فکر کرو اور بس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ مخلوق خدا پر رحم کیجیے، کیونکہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے رحم کی ضرورت ہوگی۔ یاد رکھیں جو دوسروں کے لیے محبت اور رحم کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بدترین منافقت جانتے ہو کیا ہے؟ امیر سے ہنس کے ملنا اور غریب سے تکبر سے۔ حسد کرنے والے سے بدلہ نہ لیا کریں، اس پر ترس کھایا کریں۔ وہ ایسا انسان ہوتا ہے جو آپ کے جلائے بغیر ہی جل بھن کے راکھ ہو رہا ہوتا ہے۔ فتنہ و فساد میں اس طرح رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم کیے ہوں، کہ نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ ہر عید پچھلی عید کی طرح نہیں ہوتی، کچھ وہ خوشیاں بھی خوشیاں نہیں رہتی، کچھ اپنے بھی اپنے نہیں رہتے، شاید کچھ غلطیاں اور کچھ غلط فہمیاں بہت ساری خوشیوں کو چھین لیتی ہیں۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ کسی سے بھی انتقامی بدلہ نہ لینا، کیونکہ جو خراب پھل ہوتا ہے نہ وہ خود ہی درخت سے ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ لوگوں کو اتنا ہی مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھیں، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لیں، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھیں، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دیں اور قتل کو موت کا دن معین سمجھ کر چپ رہیں۔ زندگی کے رنگ عجیب ہوتے ہیں، ان رنگوں پر غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مسکرانا صرف خوش ہونے کے لیے نہیں بلکہ دکھوں کو چھپانے کے لیے بھی پڑتا ہے۔ قابل غور الفاظ۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو راتوں رات جائے نماز مہنگی ہو جائے گی۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، صرف ایک انسان کے لیے جی سکتا ہے جو اس کی دنیا ہو۔ میں تو بہت گنہگار ہوں، یہ بات کر کے لوگوں کو اپنے گناہوں پر گواہ نہ بنائیں۔ اگر آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو ہی گیا ہے تو اس عاجزی کا اظہار صرف اپنے اللہ کے سامنے کر کے سچی توبہ کریں اور حقیقت میں نیک بنیں۔ اچھی یادیں آنکھوں میں تب ہی نمی لاتی ہیں جب ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان یادوں کو دوبارہ نہیں جی سکتے۔ معاف کر دو لیکن بھول مت جاؤ، ورنہ پہلے سے بھی بڑی چوٹ ملے گی۔ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں۔ تکلیف دے کر محبت جتلانا ٹانگ کاٹ کر بیساکھی دینے کے مترادف ہے۔ وہ چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے، نمبر 1 دوست، نمبر 2 محبت، نمبر 3 امید، نمبر 4 خواب،
نمبر 5 صحت، نمبر 6 خوشیاں اور نمبر 7 وقت۔ جب گھر کا ماحول تنازعات، تناؤ اور ناخوشگواری کا شکار ہوتا ہے تو بچوں کی ذہنی نشو و نما اور خود اعتمادی متاثر ہوتی ہے۔